سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 گھنٹے کی سماعت ہوئی. یہ جو معاملہ ہے جو ڈپٹی اسپیکر قاسم چودھری صاحب نے رولنگ دی اور اس کے بعد قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا. اس پر 100 ووٹوں ہوا تھا, درخواستیں آئی تھیں. سماعت کا مکمل احوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بہت امپورٹنٹ چیزیں تھیں اور خاص طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو خود کو لاکھوں علماء کا قائد, کپتان, سپہ سالار, قائد ملت اسلامیہ اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے ساتھ والقبات لگواتے ہیں, ایک دیندار شخصیت ہونے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں, ان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, ان کو بہتان نہیں لگانا چاہیے, ان کو الزام نہیں لگانا چاہیے چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر بندیال صاحب پر. دوسرا میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, اصل میں یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارا کہ ٹکٹ دیکھ کے لوگ ٹویٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں, بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا ہوتا, تناظر کس تناظر میں بات ہو رہی تھی, سوال تھا, آبزرویشن تھی, کیا تھا یہ نہیں پتا ہوتا. اور ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس جیسے وہ آپ 63A والا جو ریفرنس اسداد تھی وہ ریلیونٹ ہو گیا ہے, تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ حکومت کے خلاف بھی آ جائے, سپریم کورٹ کہہ بھی دے کہ جی رولنگ غلط تھی, غیر آئینی تھی, غلط طریقہ اپنایا گیا, جائیں عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائیں, تب بھی مجھے اب لگتا ہے کہ معاملہ آگے نکل گیا ہے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب اجتماعی استعفے دے دیں گے اور ہونے اب الیکشن ہے. اور میری جو پچھلی ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا فضل الرحمان اور بلاول سپریم کورٹ کو دھمکیاں دے رہے ہیں, امپائر کی انگلی سے بھی چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں, تو بہرحال کوئی ان کے لیے جو ہے وہ کوئی یہ خطرناک چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اس وقت بہرحال یہ دباؤ بہت زیادہ فوج پر ڈال رہے ہیں کہ فوج پریس لیک جاری کر کے کہ عمران خان صاحب نے غلط بیانی کی ہے. اب فوج کرتی ہے نہیں کرتی یہ بہرحال آنے والا وقت بتائے گا. اچھا, آج کی سماعت میں کیا ہوا, بابر رحمان صاحب, میں تھوڑا سا 5 منٹ لیٹ پہنچا لیکن بابر رحمان صاحب بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اس کو اس صدارتی ریفرنس کے ساتھ سنیں جو پہلے پینڈنگ ہے 63A والا. اس پر عمر صاحب بندیال صاحب نے کہا کہ ہم اسی کے ساتھ اس کو سن رہے ہیں. پھر انہوں نے عمران خان صاحب کی جانب سے آفر کی. انہوں نے کہا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کے لیے تیار ہیں مکمل طور پر. تو عمر صاحب بندیال صاحب نے کہا کہ ابھی ہم لیگل ایشوز کو دیکھ رہے ہیں, آئینی ایشوز کو دیکھ رہے ہیں. اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ ان کی بھی ایک پٹیشن پینڈنگ ہے اس سارے جو لیٹر آیا ہے ان سب پہ تحقیقات کے حوالے سے. تو اس پر عمر صاحب بندیال صاحب نے کہا کہ ہم ابھی یہ جو سوموٹو لیا ہے, جو درخواستیں یہ سنیں گے, ابھی ہم کوئی اور چیز نہیں سنیں گے. اگر ضرورت محسوس کی اس موقع پر تو ہم ضرور آپ کو سنیں گے. نعیم بخاری صاحب تھے, نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے فاروق عنایت صاحب نے کہا کہ فل کورٹ جو ہے وہ بیٹھنی چاہیے, یعنی اس وقت سپریم کورٹ میں 15 ججز ہیں, 2 ریٹائر ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ فل کورٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو اس پر عمر صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو ہم پہ اعتماد نہیں ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں, اور ہمیں سے کسی ایک پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ بتائیں گے کس پہ اعتماد نہیں ہے. باقی آپ اپنا کیس چلائیں, آپ نکات بتائیں. اگر آپ کے نکات میں دم خم ہوا تو ہم فل کورٹ بھی بنا دیں گے. لیکن فل کورٹ بنانے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ عام جو سائلین ہیں, جو ہماری ترجیح ہیں, ان کے کیسز رہ جاتے ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہم سارا دن روزے کے ساتھ کام کرتے ہیں اور پھر بھی 1 بجے بیٹھتے ہیں آپ کا یہ کیس سننے کے لیے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عام سائلین کے کیسز کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیں. ہزاروں کیسز پہلے پینڈنگ ہیں اور یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہوں صاحب, کیونکہ پھر کل کو یہی وکیل یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ اتنی جو ہے وہ جو زیر التوا کیسز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. خود کہتے ہیں عدلیہ کو کہ یہ کیسز سنیں ہمارے جو ہماری پسند کے ہیں, جو ہماری مرضی کے, جو ہماری خواہش ہے. اور جب کیسز بڑھ جاتے ہیں تو یہ وکلا تنظیمیں ساری گالیاں دیتی ہیں سپریم کورٹ کو اور چیف جسٹس پاکستان کو اور ان سب کو. اور یہ ایک اور چیز جو عمر صاحب بندیال صاحب نے شروع کی ہے اس کو بالکل کرنا چاہیے. کوئی ان کو تاریخ نہیں دینی چاہیے. یہ تاریخیں لیتے ہیں, یہ تاریخیں لے کے اور تاریخ پہ تاریخ لے کے اور کیسز یہ پینڈنگ رکھواتے ہیں. جب تعداد بڑھ جاتی ہے تو عدلیہ پہ الزام دیتے ہیں کہ سپریم کورٹ دیکھیں کام نہیں کرتی. لیکن سپریم کورٹ کی حد تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سارے ججز کوشش کرتے ہیں, لیکن عمر بندیال صاحب نے تو آگے اور زیادہ کوشش کی ہے کہ چیزوں کو اسٹریم لائن کریں اور کیسز کی جو زیر التوا کیسز ہیں ان میں کمی آئے. اس کے بعد جو فاروق عنایت صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ کب تحریک عدم اعتماد جمع کرائی, اس کا پروسیس کیا تھا, قوانین کیا تھے, تاریخیں کیا تھی, رولز آف بزنس کے حوالے سے بتایا. پھر انہوں نے کہا کہ 14 روز میں انہوں نے اجلاس نہیں بلایا اسد کیسر صاحب نے. اور پھر انہوں نے کہا کہ پھر اسپیکر کے اختیارات پہ بات ہوتی رہی کیونکہ وہ OIC کی وجہ سے نہیں بلایا تھا, وہ پہلے آ گیا. پھر عمر بندیال صاحب نے کہا کہ اسپیکر نے بحث کیوں نہیں کروائی, کیا براہ راست جو ہے وہ ووٹنگ کی تاریخ دی جا سکتی تھی, بحث کیوں نہیں کرائی گئی. اور اس کے بعد منیب اختر صاحب نے کہا کہ آپ نے کیا بحث کی اجازت مانگی تھی, آپ نے ریکویسٹ کی تھی, آپ نے کہا تھا. اس پر انہوں نے کہا جی ہم بٹن نہیں دبا سکتے تھے, بٹن دبایا تھا, تحریری کوئی ہم نے ریکویسٹ نہیں کی تھی. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ بدنیتی پہ مبنی یہ رولنگ تھی, جلدی میں دی گئی اور یہ رولنگ جو ہے وہ بنتی ہی نہیں تھی. انہوں نے بتایا کہ فواد چودھری نے تقریر شروع کی, انہوں نے آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا, اسپیکر نے لکھی ہوئی رولنگ جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر نے لکھی ہوئی رولنگ جو ہے وہ پڑھ دی. اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ اب تو جو ہے وہ تفصیلی بھی آ گیا, وہ جو رولنگ ہے تحریری بھی آ گئی ہے. پھر منیب اختر صاحب نے یہ بھی سوال کیا کہ
21 پروین کے تحت یہ رولنگ دی گئی ہے. اس کے بعد فاروق عنایت صاحب نے کہا کہ ایک ایسے لیٹر پر رولنگ دی گئی ہے جو پارلیمنٹ کے سامنے ہی نہیں آیا. اچھا اس حوالے سے 3:25 پہ آگے چل کے آپ بتاؤں گا, وہ بہت امپورٹنٹ آبزرویشن ہے, وہ اپوزیشن کے لیے کافی مشکل کھڑی کر سکتی ہے. اس کے بعد فاروق عنایت صاحب نے کہا کہ ابھی تحقیقات ہوئی نہیں ہے اور وزیر اعظم پاکستان نے عمران خان نے ہمیں غدار قرار دے دیا ہے اور کہا کہ ہم عالمی سازش کا حصہ ہے اور بیرونی قوتوں سے گٹھ جوڑ ہے. اور انہوں نے کہا اپوزیشن کے 198 افراد وہاں پر موجود تھے. جیسے منیب اختر صاحب نے کہا کہ 198 اس میں آپ پی ٹی آئی کے ممبرز بھی شامل کر رہے ہیں. 63 کا انہوں نے حوالہ دیا منیب اختر صاحب نے. پھر وہ فوراً انہوں نے کہا تو غلط کر دیا ہے, ہمیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالے. بس ان کے علاوہ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کے علاوہ 175 لوگ تھے. جمال خان خیل صاحب نے کہا, ان کا ایک ویو ہے کہ آپ چھوڑ دیں اس بات کو, جس مرضی پارٹی سے وہ یعنی پی ٹی آئی میں سے ہے تو پھر کیا ہے, ممبر تو ہیں پارلیمنٹ کے, تو آپ کہیں کہ اتنے لوگ موجود تھے, چھوڑ دیں اس کو, کس کا کس پارٹی سے تعلق ہے, ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم نے دیکھنا ہے ٹوٹل اراکین کتنے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ 20% جو ان کا فاروق عنایت صاحب یہ تھا کہ جب 20% ممبران نے کھڑے ہو کر تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی جو قرارداد تھی اس کے حق میں ووٹ دے دیے تو پھر بات ختم ہو گئی. بس اس کے بعد اسپیکر کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا, اس کے بعد اسپیکر نہیں اس کو روک سکتا تھا, ووٹنگ ہی ہونی چاہیے تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو قانونی اس کی حیثیت ہے کہ قانونی طور پر یہ ویلڈ تھی یا نہیں تھی, جب یہ سبمٹ ہو رہی تھی اس وقت اس کو دیکھا جا سکتا تھا, اس کے بعد نہیں دیکھا جا سکتا تھا, اور یہ اسپیکر اس طرح سے اس کو مسترد نہیں کر سکتے تھے. پھر منیب اختر صاحب نے کہا کہ کیا 28 کو جب وہ تاریخ دے رہے تھے وہ مسترد کر سکتے تھے, تو ان کا یہ فاروق عنایت صاحب کا تھا کہ نہیں, جب یہ سبمٹ ہو گئی اور 20% ممبران نے کھڑے ہو کر اس کے حق میں ووٹ دے دیے تو بس اس کے بعد یہ مسترد نہیں ہو سکتی تھی, اسپیکر کے پاس اس کا دائرہ اختیار نہیں تھا. پھر اس کے بعد بہت سارے ایسے سوالات کیے ان سے جو فاروق عنایت صاحب سے, جن کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. بہت سارے رولز پوچھے تو انہوں نے کہا رولز اس پہ خاموش ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر. تو منیب اختر صاحب نے کہا کہ کیسے آپ کے رولز ہیں جو ہر چیز پہ خاموش ہیں. پھر 10 تو لوگ ان کے ارد کھڑے ہوئے تھے فاروق عنایت صاحب کے, کبھی ادھر سے وہ کان میں کچھ کہتا تھا, کبھی ادھر سے کہتا تھا, ایک جائے سوال پوچھتا تھا, 4 لوگ کبھی کو پرچی دے رہے ہیں, کبھی کو کان میں کہہ رہا ہے, کبھی کو ساتھ آ کے کہہ رہا ہے. کوئی ان کی تیاری نہیں تھی. ججز کو کہنا پڑا کہ آپ کی تیاری نہیں ہے. کیس آپ کے اپنے فاروق عنایت سے نہیں چلا, کہ دلائل ان سے نہیں دیے گئے, تیاری ان کی نہیں تھی, 10 بندے ان کو ڈسکس کر رہے تھے, ان سے بات ان سے نہیں ہو پا رہی تھی, رولز کا ان کو صحیح نہیں پتا تھا. الزام آپ لگا رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان پر, سپریم کورٹ پر, کہ سپریم کورٹ کیس نہیں چلا رہی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بڑا افسوسناک بات ہے کہ ہمارے کلیگ ہیں, ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے, ہم 3 لوگ, تو 2 لوگ ہاں بات سماج چل رہی تھی. تو آج کل کیونکہ ویسے ہی رش ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر رپورٹنگ کرنی پڑتی ہے, اور کھڑے ہونے کی بھی اب تو جگہ نہیں ملتی سپریم کورٹ میں, اتنا زیادہ رش ہے آج کل. تو میں بیٹھ گیا, تو دوست ایک نیچے بیٹھا تھا, ساتھ ایک اور دوست بیٹھے تھے, تو اس دوست سے بات ہو رہی تھی. اس نے کہا کہ یار فاروق عنایت صاحب کی تیاری بالکل نہیں ہے, یہ صحیح کیس نہیں لڑے اور یہ اپوزیشن کو نقصان پہنچے گا. تو جو تیسرا ہمارا دوست بیٹھا تھا, ہم 2 کے بات کرنے کے دوران اس نے اتفاق کیا کہ ہاں یار اس کی تیاری نہیں ہے. کچھ دیر بعد ہمارا وہی دوست ٹویٹ کر رہا ہے, سپریم کورٹ پہ الزام لگا رہا ہے کہ سپریم کورٹ دیکھیں جی فیصلہ نہیں کر رہی, سپریم کورٹ یہ نہیں کر رہی, وہ نہیں کر رہی. میں نے کہا یار یہ انتہائی بددیانتی ہے. ابھی تم نے سنا کہ وہ جو تیسرا دوست بات کر رہا ہے وہ سینئر رپورٹر ہے سپریم کورٹ کا, عمران خان کا بدترین ناقد ہے, بڑے اس کی تنقید ہوتی ہے عمران خان کے اوپر. وہ بھی یہ بات کہہ رہا ہے کیونکہ وہ رپورٹنگ, وہ ہمارا دوست سینئر جو ہے وہ فیئر ہے, جس نے یہ کہا کہ فاروق عنایت کی تیاری نہیں ہے. اور تم نے اتفاق کیا اور تم ادھر ٹویٹ کر رہے ہو کہ جی وہ ججز یہ ججز وہ, الزام ججز پہ لگا رہے ہو. سیدھی طرح ٹویٹ کرو, بتاؤ کہ فاروق عنایت کی تیاری نہیں تھی. ادھر 10 بندے اس کے ساتھ کھڑے تھے, بات اس کو کرنے نہیں دیتے تھے. ایک جگہ سوال پوچھتا ہے, 10 بندے اس کے آگے کان میں, کوئی ادھر سے بول رہا ہے, کوئی ادھر سے بول رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی رولنگ جو ہے وہ جب ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی تو اس کے بعد 175 لوگوں نے اپوزیشن کے اراکین نے وہ مسترد کر دی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا, بحث نہ کروانا بھی جو ہے, بحث نہیں کروائی. تو اس پہ ججز نے کہا کہ یہ تو پھر پروسیجر کی خلاف ورزی ہوئی نا. تو جمال خان مندوخیل صاحب نے پوچھا فاروق عنایت صاحب سے کہ آپ پروسیجر کی غلطی کہہ رہے ہیں, خلاف ورزی کہہ رہے ہیں یا آئین کی خلاف ورزی کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں آئینی خلاف ورزی کہہ رہا ہوں, آئین کی خلاف ورزی کی انہوں نے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک ہی صورت میں جو ہے وہ مسترد کر سکتے تھے تحریک عدم اعتماد, یہ وہ تھی جو آرٹیکل 95 ہے, اگر اس کی کوئی چیز مسنگ ہے اس تحریک عدم اعتماد میں تو اس کے اوپر وہ کر سکتے تھے, ورنہ وہ نہیں کر سکتے تھے. تو اجاز الاحسان صاحب نے کہا کہ پھر ڈسکشن کا مقصد کیا ہے, اگر اسپیکر نے اس کو کوئی رولنگ نہیں دینی اس کے اوپر, تو پھر ڈسکشن کا مقصد کیا ہے, جو آپ کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ سے پہلے ڈسکشن ہونی چاہیے تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا فاروق عنایت صاحب نے کہا غداری اور مذہب کارڈ کے خاتمے کے بغیر جمہوریت آگے نہیں بڑھ سکتی. تو ساتھ ہی منیب اختر صاحب نے کہا کہ اور ڈیفیکشن کلاس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے.
ظاہر ہے ضمیر جو خرید رہے ہیں، یہ تو نہیں انہوں نے کہا کہ آپ ضمیر خرید رہے ہیں، لیکن نظر آ رہا ہے ضمیر خرید رہے ہیں اور پیسہ چلا رہے ہیں، اور جس طرح سے یہ سارا کچھ کیا. تو منیر وقت صاحب نے کہا ڈیفیکشن کلاس کے بارے میں آپ نے کیا خیال ہے؟ اس پہ بھی میں بحث کروں گا، اس پہ میں دلائل دوں گا. تو عمر کا بندہ نے کہا کہ آپ آئیں نا 69 پہ بحث کریں، اسپیکر کو جو آئینی استثناء حاصل ہے، جو اس کا دائرہ اختیار ہے کن کن چیزوں پر، وہ ان پہ اس پہ آپ بات کریں کہ کن کن اس کی چیزوں میں اختیارات میں کیا کیا چیزیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے. تو اس پہ انہوں نے کہا پھر یہ تھا وہ 3:25 پہ امپورٹنٹ جو معاملہ تھا وہ یہ تھا. عمر کا بندیال صاحب چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی میں کی بریفنگ کا بھی اس رولنگ میں ذکر ہے کہ آپ کو بلایا گیا اور آپ جان بوجھ کر نہیں گئے. تو آپ تمام جماعتوں کے وکیلوں کو اس کا جواب دینا ہوگا کہ آپ کیوں نہیں گئے، اور اس کے آپ کے لیے نتائج بھی ہو سکتے ہیں، کنسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتانا ہوگا کہ اس پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا یہ جو پروسیڈنگ تھی اس سے کیا تعلق تھا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک نقطہ تھا جو ان کے گلے پڑ سکتا ہے. اس کے بعد فاروق عنایت صاحب نے کہا کہ پاکستان اور دنیا بھر کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں، اور آج ہی بس آپ سن کر فیصلہ محفوظ کریں. مخدوم علی خان کو بھی سنیں، رضا ربانی کو بھی سنیں. اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ یہ بہت اہم آئینی سوال ہے، سیاسی جماعتوں کی خواہشات پر ہم فیصلہ نہیں دے سکتے، اس کے جو بھی فیصلہ دیں گے اس کے بہت دورست نتائج ہیں. اور عمر بندیال صاحب نے کہا کہ ابھی ہم نے دوسری سائڈ کو سنا نہیں ہے، اٹارنی جنرل پاکستان کو نہیں سنا، جو ڈاکٹر بابر اعوان ہیں، نعیم بخاری ہیں، باقی جو لوگ ہیں، علی ظفر ہے، ان کو ہم نے سنا نہیں ہے. تو اس پر انہوں نے کہا فاروق عنایت صاحب نے کہ دیکھیں یہ اسمبلی تحلیل کر دی گئی ہے، نگران وزیر اعظم کے لیے ہم سے نام مانگے جا رہے ہیں، 3 دن میں نام دینا ضروری ہے، تو یہ اس لیے مسائل ہو رہے ہیں، تو آپ اس لیے جلدی فیصلہ کریں. عمر کا بندیال صاحب نے کہا کہ آپ آرگنائز ہوتے تو 2 گھنٹے میں آپ تینوں وکیل دلاس دے لیتے، اور ہم عوام میں تو فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم نے تو سننا ہے، اور سننا کس سے؟ آپ سے سننا ہے، آپ نے سنانا ہے، ہم نے سننا ہے، اور ہم جو ہے وہ ہرگز تاخیر نہیں چاہتے. تو پھر پنجاب اسمبلی کا بھی ذکر آیا کہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہاں پر بھی ووٹنگ نہیں کرائی گئی. تو اس حوالے سے سیکرٹری جنرل کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ انسٹرکشنز لے کر آ کے اور عدالت میں بیان دیں کہ 6 کو آپ لازمی ووٹنگ کرائیں گے. اور اب کل یعنی 5 اپریل کو دن 12 بجے جو ہے وہ سماعت ہوگی. کل انشاءاللہ جو بھی سماعت کا حوالہ ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. اللہ حافظ.